بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، بلکہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں سال ہا سال سے جو یہاں پروگرام ہو رہا ہے یہ کسی رسم کی تکمیل نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا کہ ہمارے محلے کی مسجدوں میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا کرتا تھا، اس وقت یہ شکل نہیں ہوتی تھی۔ میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے 1979 میں ہوئی۔ اس کے بعد سے مستقل رمضان حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گزارنے کے لیے 2-4 دن کے لیے اپنے مفتی صاحب کے ساتھ جانا ہوتا تھا۔ جب پہلی مرتبہ وہاں میری حاضری ہوئی تو وہاں جو منظر دیکھا تو میرے واسطے ایک نئی چیز تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی چھتہ مسجد میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین، جس میں بڑے بڑے مشائخ و علماء ہوا کرتے تھے، پوری مسجد بھری رہا کرتی تھی اور 24 گھنٹے میں ترتیب وار کچھ نہ کچھ انفرادی یا اجتماعی اعمال ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آخری اعتکاف سہارنپور مظاہر علوم کی دار جدید کی مسجد میں اندر ہوا، وہاں بھی میری حاضری ہوئی۔ وہاں کا عجیب منظر تھا، پوری مسجد شروع سے لے کر اخیر تک اور اوپر کی مسجد یہ سب بھری ہوئی تھی مہمانوں سے، اس کے علاوہ حجروں کے اندر بھی مہمان تھے، ہزاروں کی تعداد میں مہمان کرام۔ تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ رمضان تو یہاں لوگ وصول کرنے کے لیے آتے ہیں، اس طرح رمضان وصول کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلقین اور اپنے جانشین و خلفاء کو یہ حکم دیا کہ اب اپنے اپنے علاقوں میں یہ شکل قائم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے خلفاء اور اپنے متعلقین کو یہ تاکید کی کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر یہ شکل قائم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رجحان ہو اور لوگوں کو دینی اعتبار سے فائدہ و نفع پہنچے۔ تو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے یہاں آ کر یہ سلسلہ شروع کیا اور انہی کے حکم مشورے سے کہ یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں شب قدر والی رات جو کبھی کسی رات میں کبھی کسی رات میں ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ اعتکاف کے ذریعے سے آدمی کو وہ عبادت یقینی طور سے نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ معتکف جس حال کے اندر بھی ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، تلاوت کے اندر ہو، ذکر و تسبیحات کے اندر ہو، حتیٰ کہ اگر سویا ہوا بھی ہے تو بھی اس کا یہ وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ معتکف کو بہرحال شب قدر ایک عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا، تو اس بہانے سے آدمی کا کچھ نہ کچھ وقت، گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں مشغول ہو کر کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو وذکر
فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ مسلمانوں کو تذکیر کیجئے، یعنی واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کو ان کی جو دینی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کی یاد دہانی کرایا کیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ یاد دہانی کرانا، یہ واعظ و نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اس سے آدمی کو یاد دہانی ہوتی ہے۔ یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ احادیث یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، وحی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وحی مطلوع، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ تو قرآن پاک ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ قرآن پاک کی طرح ان کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے مضمون آپ کے دل میں ڈالا جاتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ جو بات آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے۔ تو وہ ارشادات، اسی طریقے سے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے اس کو بیانی نقل کیا کہ آپ نے اس طرح یہ عمل فرمایا، وہ بھی احادیث کے عموم کے اندر آتے ہیں۔ پھر آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، سکوت اختیار فرمایا، تو آپ کا سکوت اختیار فرمانے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل مباح اور جائز ہے، کیونکہ نبی اور صاحب شریعت کے سامنے اگر کوئی منکر کام ہو تو منکر کام پر ٹوکنا اس کی ذمہ داری ہے، نہ ٹوکنے کا مطلب یہ کہ وہ چیز جائز اور مباح ہے۔ تو سب کی مجموعہ کو احادیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس بہانے سے احادیث آپ کے سامنے مختصر تشریحات کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی موقع سے دل میں بات اتر جاتی ہے اور آدمی کے لیے وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ زندگی میں صالح انقلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لوگ اپنے فائدوں کو بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس میں شرکت کر کے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر جن احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، دین کی بات ہو، سب ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور آپس میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا یہ ہو رہا ہو تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ مستقل فضائل ہیں۔ جتنی دیر ہم اس مجلس کے اندر ہیں، بہت سارے گناہوں سے ہماری حفاظت، ہم محفوظ ہیں۔ باہر کی دنیا کی جو آلائشیں ہیں، جو چیزیں ہیں نقصان دہ ہیں، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ آدمی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہی سلسلہ ہے، یہ کوئی رسم کی تکمیل نہیں ہے، اور آج شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہے۔ آج کے درس کے لیے مشکات شریف کے اندر کتاب الصوم کا انتخاب کیا گیا ہے اور پہلی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیکن چونکہ رمضان کے سلسلے میں قرآن پاک کے اندر بھی تاکید کے ساتھ حکم آیا ہوا ہے، اس لیے تبرکاً پہلے اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ یہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے سے، پینے سے اور اپنی جائز شہوت کو پوری کرنے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفس کے اوپر بہت گراں، بہت بھاری پڑتا ہے، بالخصوص جب رمضان گرمی کے مہینے کا روزہ ہو تو پھر آدمی کے لیے بہت گراں ہوتا ہے اور نفس پر بہت شاق ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے، جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف جب تنہا آدمی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا فریکچر ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا،
اب وہ بڑی مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن جب وہ ہسپتال میں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ مختلف بیڈ لگی ہوئی ہیں، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بوجھا لٹکا ہوا ہے، کسی کے گردن کے پاس بوجھا لٹکا ہوا ہے، جب اپنے سے زیادہ بڑے بڑے مصیبتوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی مصیبت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو قرآن کا ایک عجیب انداز ہے کہ یہ عمل جو بظاہر شاق اور دشوار معلوم ہوتا ہے آسان ہو جائے، کہ یہ روزہ صرف تمہاری خصوصیت نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئی ہیں اور ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کیفیت وہ مقدار کے اندر اور شکل کے اندر طریقہ کے اندر کچھ فرق ہو، لیکن بہرحال روزہ ان میں بھی تھا۔ اب جب پوری امت روزہ رکھے گی، میں بھی، آپ بھی، چھوٹا بھی، بڑے بھی، سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مصیبت پھر آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نے جو وعدے اس پر فرمائے ہیں، اگر وعدوں پر نگاہ ہو تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں جو کونوا مع الصادقین کہا گیا ہے، گویا کہ تقویٰ کے حاصل ہونے کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے۔ یعنی جب تم متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے، تو اس صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اچھی باتیں اور تقویٰ والی صفت تمہارے اندر بتدریج منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا گیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم عربی کے اندر اس کے معنی آتے ہیں شاید۔ ہم اور آپ شاید کے لفظ کا استعمال کب کرتے ہیں؟ جب کسی نتیجے کا پورا یقین نہیں ہوتا۔ اچھا تم محنت کرو، شاید تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے، یعنی حاصل ہو بھی سکتا ہے، حاصل ہو نہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی ممکن ہے۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جس طرح سامنے کی چیزوں کو جانتا ہے، جو آئندہ آنے والے ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقینی طور سے روزہ رکھو گے اور روزہ کی طرح رکھا تو تقویٰ حاصل ہو کر رہے گا، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقویٰ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو کر رہو گے۔ یقینی بات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ اس کو متعین نہیں ہے کون سا راستہ، کوئی بھی راستہ ہو، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں آدمی پھنس جائے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکلنے کا آسان فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کی برکات ہے۔ تو قرآن میں فرمایا گیا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کی پہلے صفات بیان کی گئی، یہ وہ جنت ہے کہ ہم یہ جنت کا وارث ان کو بنائیں گے جو ہمارے بندوں میں متقی پرہیزگار ہیں۔ وراثت اپنے وارث تک پہنچنا یقینی ہے، اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ نہ کرے تو وراثت وارث تک پہنچنا یقینی ہے۔ اسی طریقے سے جنت متقیوں کو ملنا یقینی ہے۔ یہ اتنی اونچی اور اعلیٰ صفت ہے۔ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کا روزہ کے ذریعے۔ روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی بھوکا رہ کر اور پیاس کو برداشت کر کے جو صبر کرتا ہے، اس سے نفس کے اوپر چوٹ پہنچتی ہے، نفس اس کو گوارا نہیں کرتا لیکن برداشت کرتا ہے مجبوراً۔ جب نفس طاقتور ہوتا ہے جو گناہوں کی طرف آدمی کو مائل کرتا ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، نفس اور شیطان، بلکہ یہ سانپ کی طرح سے، ناک کی طرح سے۔ جب یہ طاقتور ہوتا ہے تو جو سامنے آتا ہے اس کو ڈس لیتا ہے۔ یہ نفس طاقتور ہوتا ہے تو یہ ڈستا ہے انسان کو گناہ کرا کر کے، اور نفس کمزور پڑتا ہے بھوکا پیاسا رکھ کر۔ تو جب بندہ اللہ کے حکم کی وجہ سے جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کا نفس بتدریج کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، جو تقویٰ کے حصول کا راستہ ہے۔
تو دن کے وقت میں بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ کی اس نعمت کا حقدار بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اپنے بندے کو ان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا دے دوں گا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صبر کا بدلہ تو بندہ دن کو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے صبر کرتا ہے، اور رات میں تراویح کے اندر کھڑے ہو کر نیند کا تقاضا ہے، ان تقاضے کو قربان کرتا ہے، جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر تھکا رہا ہے، کھپا رہا ہے، اور لمبی لمبی رکعتوں میں نمازوں کے اندر کھڑا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اس کو عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ روزہ بھی روزہ ہو۔ بس اس جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کی روشنی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ ہمیں دو چیز پر نگاہ رکھنی ہے، روزہ ہمارا روزہ ہونا چاہیے، تو پھر نتیجہ اس کی مطابق مرتب ہوگا، اور روزہ اگر روزہ نہیں ہوا تو وعید بھی ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس سے گزشتہ گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کیا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کی بھی گزشتہ گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شب قدر والی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے قیام کیا، اس کی بھی گزشتہ تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے احتساب۔ یہ ہے کیا؟ ایمان کا معنی یقین کے ہیں، ایمان کے معنی یقین کے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس روزہ پر، تراویح پر، یا جو احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، اس کا پورا یقین ہو، جو وعدہ ہے وہ مل کے رہے گا، پورا یقین، کامل یقین ہو۔ اور دوسرے احتساب، یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کا استحضار بھی ہو، اس کا استحضار بھی ہو کہ اس روزے پر ہمیں کیا ملے گا، اس تراویح پر ہمیں کیا ملے گا، اور اس عمل کا شوق بندے کے اندر ہو، عمل شوق کے ساتھ کر رہا ہو، بات دل نخواستہ نہ کر رہا ہو، چلو اب تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، چلو اب تو تراویح پڑھنا ہی پڑے گا۔ نہیں، آدمی کو شوق ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے ہماری آخرت بنے گی، بندے کو شوق ہو۔ جب شوق ہوتا ہے تو آدمی ناگواریوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خوشی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، ریاکاری، نام و نمود، شہرت، ریا کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اس ثواب کا، اس وعدے کا یقین ہو، دوسرے اس کا استحضار ہو، آدمی کے سامنے عمل کے وقت میں اس کا استحضار ہو، اور شوق کے ساتھ عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا اس سے گزشتہ ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ چنانچہ اب اسی کی تکمیل کے لیے اگلی روایت آپ ملاحظہ فرمائیں، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں کی دونوں بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں، بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے رکھنے والے کی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے۔ کس طرح؟ یقول الصیام، روزہ اس طرح کہتا ہے اے رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار، پروردگار میں نے اس بندے کو دن کے وقت میں
کھانے پینے سے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے میں نے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ ویقول قرآن، اور قرآن عرض کرے گا، منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ فیشفعانی، لہٰذا دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ ہو، جب ہمارا راتوں کا قیام جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ہو، کیونکہ آگے روایت میں آ رہا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کر سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ رات کو جاگ کر سوائے جگائی کے تھکائی کے کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے وہ اجر ان کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے وہ متقی پرہیزگار ہو جائے، روزے کا عمل تجویز فرمایا۔ روزہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مباح چیز جو رمضان کے علاوہ، روزے کے علاوہ بندے کے لیے مباح تھی، کھانا پینا اور اپنی جائز طریقے پر شہوت کو پوری کرنا بندے کے لیے جائز اور مباح تھا، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ تو بندہ مباح چیز کو صرف اللہ کے حکم پر ترک کر دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے رمضان کے علاوہ بھی حرام قرار دیا، جھوٹ بولنا حرام، غیبت کرنا حرام، چغلخوری کرنا حرام، گالی گلوچ سب و شتم حرام، بدنگاہی حرام، تو جتنے ناجائز کام تھے جو روزہ اور رمضان کے علاوہ بھی حرام تھے، بندہ روزہ رکھ کر بھی اس کو ترک نہیں کرتا۔ یعنی مباح چیز کو تو اللہ کے حکم پر ترک کرتا ہے، لیکن جو چیز پہلے ہی سے ناجائز تھی وہ روزہ رکھ کر بھی ترک نہیں کرتا۔ مقصد کیا تھا؟ اس کو متقی پرہیزگار بنانا۔ تو کیا فائدہ ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے؟ جب بندہ روزہ رکھ کر بھی ان حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے احتیاط نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو پھر ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے رات کے وقت میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تراویح کے اندر تو صرف اللہ کے حکم پر یہ مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن جو چیز رمضان کے علاوہ بھی اس کے لیے ناجائز تھی، حرام تھی، جب وہ اس سے احتیاط نہیں کرتا تو اس رات کے جگنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جاگنا ہی بیکار، اس کا روزہ رکھنا بھی بیکار، اگرچہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن جو اجر موعود ہے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اب اس کی روشنی میں ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا میں نے اس کو دے دی۔ یہ رمضان کا مہینہ، پورے مہینہ روزہ بھی رکھنا ہے، پورے مہینے تراویح بھی پڑھنی ہے، پورے مہینے وہ سارے کام جو مطلوب ہیں ہمیں کرنا ہے، چھٹی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب آدمی کی تراویح مکمل ہو گئی، 10 دن میں، 11 دن میں، 12 دن میں، کم و بیش ان ایام میں اس نے پورا قرآن سن لیا، گویا اس کی تراویح ختم ہو گئی، تو اب یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں آزاد سمجھنے لگتا ہے۔ اب رخ ہوتا ہے ان مسجدوں کی طرف کا جہاں سورہ تراویح ہوتی ہے۔ اب بسا اوقات ایسی مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں، اب ایک طرف اللہ کے انعام دیکھیے اور ایک طرف ہمارا یہ عمل دیکھیے، وہاں انعام مل رہا ہے رات کو اللہ کے سامنے نمازوں میں اپنے آپ کو تھکانے پر، اور ادھر ہمارے دل میں کیا ہے کہ بس کم سے کم وقت میں کام چل جائے۔ ہے مناسبت اس کے اندر؟ اللہ کی نعمت کی قدردانی یہ ہے، ٹھیک ہے اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، آدمی کو تقاضے ہوتے ہیں، کوئی سفر درپیش ہے، سفیر ہیں، ان کو چندہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو کم سے کم وقت میں اپنا قرآن مکمل کر لیا، اب اس کے بعد جہاں جیسا موقع ملے وہاں تراویح پڑھ لیا، یہ ان کے لیے۔ ہاں اگر واقعی کوئی معذور ہے، کوئی اس کی واقعی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ان کے لیے بھی ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کے انعامات، اس کے وعدے ہیں، دوسری طرف یہ عمل ہے، اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسری روایت ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس۔ یہ روایت
ہر مسجد میں فضائل رمضان کی جو پہلی روایتیں سنائی جاتی ہے، اور عموماً خطیب حضرات بھی جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر پہلے جمعہ میں یہ روایت پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہاں اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر مٹنے والے تھے، انہیں حکم کی دیر نہیں تھی، حکم کے بعد تو نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی گرمی کے دنوں کے اندر وہ سفر میں روزہ رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف کو برداشت بھی کرتے تھے، کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، غش آ جایا کرتا تھا، لیکن روزے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمانا پڑتا، لیسا من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی بہت بڑی نیکی کی بات نہیں ہے۔ یعنی ان کو تسلی کے لیے کہ روزہ ٹھیک ہے رکھنا، یہ سعادت کی چیز ہے، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام جو گرمی کے دنوں کے اندر سفر میں روزہ کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ جو آپ کے ایک ایک اشارے پر، ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے تھے، ان کے سامنے خطبہ دیا جا رہا ہے، اور کتنے طریقے سے ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، کب؟ فی آخری یوم من شعبان کے آخری تاریخ میں، یعنی اہتمام کے پیش نظر آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا، جس کو کہتے ہیں آپ نے تقریر فرمائی۔ فقال یا ایھا الناس، آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک بہت ہی بڑا عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بس یہ آیا ہی چاہتا ہے۔ شہر مبارک، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کہ نفل آپ پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھیں گے 70 فرض کے برابر ثواب، 1 ارب کتاب اللہ کا پڑھیں گے عام دنوں میں 10 نیکی، رمضان کے دنوں میں 70 دہائیاں 700 نیکی، تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس رات کی عبادت کسی کو نصیب ہو جائے تو ایسا ہی ہے کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کوئی اس سے، ہم میں سے کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی کی ضرورت۔ تو اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں کھڑے ہونے کو، قیام کرنے کو اللہ نے اپنے قرب کی ثواب کی چیز بنائی ہے۔ یہاں قیام سے مراد وہی تراویح کی نماز۔ من تقرب فی بخصلۃ من الخیر، جس نے اس مہینے میں کوئی بھی نیک کام کیا، خیر کا کوئی بھی کام انجام دیا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو، تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو ایسا ہی جیسا کہ اس نے رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر 70 فریضہ اس نے ادا کیا ہو۔ وہو شہر الصبر، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، اور تراویح میں اپنے آپ کو تھکا کر بندہ صبر کرتا ہے، یوں بھی صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المواساۃ، غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ کو خوشحال بنایا ہے، آپ کے دسترخوان پر 4 چیزیں ہیں جو غریب ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس سے مومن کی روزی کے اندر، رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کے پاس وسائل ہونے کے باوجود غیر رمضان میں اس کے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں جتنی رمضان کے اندر ہو جاتی ہیں۔ یہ رزق کے اندر برکت ہی تو ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس نے اس میں یعنی رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو یہ اس کی گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اب دیکھیے، بہانے مغفرت کے وعدے ہیں،
اب آپ نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا محض اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، تو اس روزہ افطار کرانے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، یہاں اجتماعی دعا ہوتی ہے، چلو اس میں شریک ہو جائیں، شاید ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کسی روزہ دار کا افطار کرا دو روزہ، تمہاری مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِتْقَ رَغْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، صرف یہی نہیں، جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب بن جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا ثواب مل رہا ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ افطار کرنے والوں کو اجر ملتا ہے، حالانکہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ صرف روزہ افطار کرا رہا ہے، کوئی اتنی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا، روزہ افطار کرا دیا، اس پر یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تو جو روزہ رکھ کر اس بندے کو اجر مل رہا ہے، افطار کرانے والوں کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام کے عام حالات کیسے تھے؟ کبھی کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، تو دوسرے وقت میں فاقہ ہے، دوسرے وقت میں فاقہ ہے۔ تو عام طور پر زندگی ایسے ہی تھی، تقاضے بہت تھے، کاروبار کا وقت کم ملتا تھا، اس لیے عام طور پر فاقے ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر شخص اتنا خوشحال تو ہے نہیں کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا سکے، ہر آدمی کے پاس وہ چیز دستیاب میسر نہیں ہوتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائم علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو اسے بھی عطا فرمائیں گے جو کسی روزے دار کا افطار کرائے، روزہ افطار کرائے، علی مزقۃ لبن یعنی لسی، ایک گھونٹ لسی پر۔ لسی عربوں کے یہاں ہماری طرح جو لسی ہوتی اس کو لسی نہیں کہتے تھے، دودھ میں پانی ملا دیا لسی ہو گئی۔ گویا ایک گھونٹ کوئی دودھ پلا کر کسی کا روزہ افطار کرا دے، او تمرتن یا ایک چھوارا، یہ ایسی چیز ہے کہ ہر گھر میں ہوا کرتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش وہی کھجور کا باغ تھا، وہ کھجور نکلتا تھا، اسی کو بیچتے تھے، گزر بسر ہوا کرتے تھے۔ تو ہر گھر میں کھجور ہونا ہی ہونا، اتنی معمولی چیز یہ کہیں بھی کونے میں پڑی ہوئی ہے، تو ایک چھوارے یا ایک کھجور کے اوپر کسی کا روزہ افطار کرا دیا، اور شربت مما یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا کر روزہ افطار کرا دیا، اللہ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کو آسودہ کر دیا، یعنی اس کو کھلا پلا کر اس کا پیٹ بھر دیا، آسودہ کر دیا، سقاہ اللہ من حوض شربتن، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حالانکہ وہ قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، پسینے میں آدمی اپنا پریشان ہوگا، لیکن اس پانی کا اثر یہ ہوگا کہ جب ایک مرتبہ حوض کوثر کا بندہ پانی پی لے گا تو جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ شہر اول رحمت، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، ووسطہ مغفرت، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، وہ آخر عتق من النار، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے، جس کے بارے میں شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے بہت سے بندے وہ ہوتے ہیں جن کے ذمہ زیادہ گناہ نہیں ہوتی، وہ نیک ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت میں وہ اللہ کی رحمت کو مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو جاتی ہے، تو ان کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، حالانکہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک عشرہ محنت کر لیتے ہیں تو درمیانی عشرے کے اندر ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری طرح سے کہ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گویا کہ جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ حدیث کا انداز یہ بتلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے۔ جب بندہ محنت کرتے کرتے روزہ تراویح کے ذریعے، ذکر تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے لگا رہتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ترس کھا کر آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا فیصلہ
فرما دیتے ہیں۔ من خفف عن مملوکہ فیہ، جو اس مہینے کے اندر اپنے ملازموں سے، کام کرنے والے جو کارندے ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، ان سے کاموں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب بتائیے اس میں کیا لگتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے گھروں پر کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، گدی میں کام کرنے والے ملازم ہوتے ہیں، اگر وہ بھی روزے دار ہیں، بشرطے کہ وہ بھی روزے دار ہوں، تو آدمی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور اس یقین کے ساتھ کہ چلو ان سے کچھ کام کا بوجھ ہلکا کر دو، ایک آدھ ملازم کو بڑھا دو تاکہ ان کام کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اس پر اللہ کی طرف سے مغفرت مل رہی ہے۔ لینے والا ہونا چاہیے، وہاں تو بہانے بہانے مغفرت سے نوازا جا رہا ہے۔ وَاعْتَقَوْا مِنَ النَّارِ، تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور دوسرے جہنم سے اس کو آزاد فرما دیں گے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، چاند ہونے تک ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہم پوری کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے ہم نیکیوں کو حاصل کر سکیں، اس میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، کبھی دیکھ کر، کبھی زبانی، کچھ نہ کچھ یاد رہتا ہی ہے، آدمی پڑھتا رہے۔ تو جب زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو ایک تو اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرے یہ زبان گناہوں سے بچی ہوئی ہے، غیبت سے بچی ہوئی ہے، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامه وشرابه۔ یہ بات آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو غلط بات بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزہ رکھ کر بھی وہ بات جو منع ہے بولنا، زبان سے نکالنا منع ہے، گالی گلوج ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان تراشی ہے، اس طرح کی باتیں، تو زبان سے غلط بات بولنا نہ چھوڑے اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا مجموعہ ہے۔ مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر میں تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کے لیے ایک مباح چیز سے ممانعت کر دی کہ تمہیں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ یہ اپنی شہوتوں کو پوری کرنا ہے جائز طریقے پر، صبح صادق سے لے غروب آفتاب تک، تو اس سے تم رکے رہے۔ لیکن جو چیز پہلے ہی سے ناجائز و حرام ہے، روزہ رکھ کے بھی تم اس سے نہیں بچے، تو کوئی فائدہ نہیں تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من صیامہ الا السحر۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے۔ پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، اور تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو چونکہ آپ نے خلاف معمول ایسا کیا تھا، اس لیے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی اور دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی اس کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، اللہ کو برباد ہو جائے جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ یعنی کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ ایک تو سرکش شیاطین کو قید کیا کہ میرے محبوب کی امت کے روزادوں کو خراب نہ کریں۔ اسی طرح معمولی عمل کے اوپر اللہ نے ثواب کے وعدے فرمائے، مغفرت کے وعدے فرمائے، جہنم سے آزادی کے وعدے فرمائے۔ تو اتنا انتظام کے باوجود فرشتوں کو حکم کیا، لگا دیا کہ تم مومنین کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ان کے اکرام میں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے،
یہ سب اکرام ہو رہا ہے، انتظام ہو رہا ہے ان کی مغفرت کا، تو جب کوئی رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، تب اس کے لیے وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی راتیں ہیں جس میں اس کی مغفرت ہوگی؟ تو ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، اور خدا کی رحمت سے دور ہو جس کو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی و بزرگ، اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، اس لیے جو وقت ملا ہوا ہے دن اور رات، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ کام کرنے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، کام کرنا منع نہیں ہے، لیکن یہ رمضان روز نہیں آتا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا